السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج سورہ یونس کے رکوع نمبر 10 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربک آپ کا رب، لَآمَنَ، ضرور ایمان لاتے، من فی الارض، جو کوئی بھی زمین میں آباد ہیں، یعنی انسان، کلہم، ان میں سب، جمیعا، سب کے سب، یعنی کہ ایک بندہ، ایک انسان بھی ایسا نہ ہوتا جو جتنے دنیا میں آباد کیا اللہ تعالیٰ نے انسان، شروع سے لے کر آخر تک، قیامت تک، سارے ایمان لے آتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا جو چاہ ہے یا ارادہ ہے وہ ہر چیز کے ساتھ لکھا، لیکن رضا جو ہے وہ ناراضگی اور خوشی کا جو احساس ہے وہ سب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے فرشتوں کے اندر صرف نیکی کا ہی جذبہ رکھا گیا کہ وہ نیکی کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اسی طرح انسانوں کے اندر ایک ہی احساس، ایک ہی جذبہ رکھا جاتا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو ایسا ممکن تھا کہ سارے ہی لوگ ایمان والے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کچھ اختیار رکھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے اختیار رکھتے ہیں، تو جبرن ان کو ایمان والا نہیں بنایا جائے گا۔ کیا فاپس انتا آپ تو کریہو جبرن، یا ناپسندیدگی کے طور پر، ناسا لوگوں کو جبر کریں گے، رہا تھا کہ یکون وہ ہو جائیں مؤمنین، ایمان والے۔ کیا آپ لوگوں پر ان کی پسند کے علاوہ جو ہے وہ چیز کو ٹھوپ دیں گے کہ وہ ایمان والے ہی بنے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کا جو قاعدہ اور اصول بنایا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ مجبوری کے تحت مانا جائے۔ اس لیے جب بھی مانا جائے تو اللہ کو دل سے مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو یہ اختیار رکھا ہے کہ جب بھی مجھے مانا جائے، مجھے خدا بنایا جائے، مجھے کہا جائے کہ اللہ ایک ہے، تو وہ خوشی کے ساتھ، دل کے ساتھ مانا جائے۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں یہ قدرت، لِنَفْسٍ، کسی انسان کو، کسی شخص کو، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، الا، مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے علاوہ۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ ایمان لانے والے بھی اللہ کے اذن سے ہی لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ ڈالتا رہتا ہے ناپاکی یا گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کفر کی جو گندگی اور غلاظت اور نجاست ہے نا، ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، شعور سے کام نہیں لیتے، حق بات کے لیے ان کے پاس سوچ اور سمجھ نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انظروا، دیکھو، ماذا فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس وسیع کائنات میں، والارض، اور زمین میں، وما تغنی، اور نہیں کام آئے گی، الآیات، نشانیاں، اللہ کی جو نشانیاں قدرت الہی کی، وہ کیا کیا نشانیاں اس وسیع کائنات میں، یہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو نہیں کام آتی کوئی بھی نشانیاں۔ وَالنُّذُرُ، اور ڈرانا، ان قوم لا یؤمنون، ایسی قوم کو جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتی قوم، اس کے لیے نہ تو یہ نشانیاں کام آتی ہیں اور نہ ہی عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر۔ نذور، ان کو جو ڈرانا ہے وہ بھی کام نہیں آتا، اور کام کن کے آتا ہے؟ انہی لوگوں کے جو ایمان رکھنے والے ہیں، وہی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے اس ڈراوے سے، عذاب الہی کے پیغام سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہی ایمان لاتے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر، مثل، اس جیسے، ایامی، دن، الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں جیسے جو گزر چکے ان سے پہلے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ عذاب الہی کا انتظار ہی ایک وہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس جیسا دن ان کے اوپر بھی آ جائیں جیسے پہلے وہ دیر تک، سال ہر سال کے لیے گناہ کا ارتکاب کرتی رہتی تھی تو ان پر عذاب اللہ کے آیا کرتے تھے، تو کیا یہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اس امت سے خطاب ہو رہا ہے کہ پہلی امتوں جیسے دن کا انتظار کر رہے ہیں، ثم، پھر، ننجی، ہم بچا لیتے، رسولنا، اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح ہم اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو بچا لیا کرتے تھے، حقاً، یہ واجب ہے، علینا، ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ایمان والوں کو ہم بچا لیں، یہ ہمارے اوپر، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ سے بچا لیتے ہیں۔ یہ جی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں دو موضوعات کو بیان کیا، ایک جو گزرا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے،
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو توبہ کے لیے میدان میں آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اور دوسرا یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرن کسی کو ایمان کا پابند نہیں بنایا کہ سب لوگ ایمان پر ہی ہوں، اسی پر پیدا ہوں، اسی پر فوت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو بھی مانے گا اللہ کو، وہ دل سے اختیار کرے اور پھر اس کے بعد وہ مرتد نہ ہو، اس سے پھرے نہ اور اس سے ارتداد نہ کرے۔ تو یہ دو موضوعات اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 11 جو کہ اس کا سورہ یونس کا لاسٹ رکوع بھی ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔